الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں میری دو بیٹی ہیں، ایک بیٹی ہے، بیٹیوں کا نام عرفات اور مزدلفہ ہے، بیٹی کا نام منہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی کوئی اللہ بیٹا دے تو پھر اس کا نام وہ شیطان والا رکھو گے، جمرات؟ باقی تو وہی بچ گیا نا، منہ بھی آ گیا، مزدلفہ بھی آ گیا، عرفات بھی آ گیا، باقی بچ گیا شیطان۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا جو مرضی ہے رکھو بھائی، نام کا کیا ہے۔ وتر کی 3 رکعت ہیں، اسی لیے حضور پاک نے صورتیں بھی 3 سکھلائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اگر ایک ہے تو 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک واضح بات ہے کہ وتر تو 3 ہیں، باقی پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ یہ فاصلہ کرتے ہیں، ہم فاصلہ نہیں کرتے، رکعت یہ بھی 3 پڑھتے ہیں۔ جو لوگ شیعہ کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کا نکاح رہ جاتے ہیں، ہاں نکاح تو رہ جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کئی قسم کے ہیں، کیا پتہ جس تم نے جنازہ پڑھا ہے وہ کون ہے، کیسا شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، آدھا شیعہ ہے، پکا شیعہ ہے، سبی شیعہ ہے، غالی شیعہ ہے، وہ کیا بلا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضرت مولانا ظفر علی خان نے مدد ذلہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، چونکہ ان لوگوں کو لوگوں نے روزے رمضان کا حصہ بنا دیا۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 روزے میں رکھے تو گویا رمضان ہی مکمل، تو پھر تو مہینہ 36 کا ہو گیا، 36 کا مہینہ تو ہوتا ہی نہیں۔ صرف انہوں نے نہیں فرمایا ہے، بہت سارے علماء اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اگر رکھنا بھی ہو تو فاصلے سے پورے مہینے میں کبھی کبھی رکھ لو، متواتر 6 اکٹھے نہ رکھو۔ میرا ایک دوست کینیڈا میں ہے، اس کی وہاں بغیر نکاح کے ایک بیٹی ہے، بہرحال بیٹی تو اس کی ہے نا، اس کو لے لے، تاکہ جس طرح تم نے اس کی ماں کے ساتھ بغیر نکاح کے سب کچھ کر لیا، کہیں تمہاری بیٹی اسی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کو لے لو، اس کو مسلمان کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ بالکل بیٹی ماننا پڑے گا، بیٹی تو اس کی ہے نا، بحیث زنا سے، نکاح سے نہیں ہے، اس کو شرعاً جو ہے بیٹی نہیں کہا جاتا، لیکن نطفت اسی کا ہے۔ الولد ولد جو ہے اس کے لیے ہے جس کا نکاح ہو۔ دعا کر سکتے ہیں، توبہ کریں، اور توبہ کا حل یہی ہے اس بچی کو اپنائیں اور اس کو علمی صحبت دیں، دینی صحبت دیں تاکہ وہ مسلمان ہو، پھر اس کا کسی مسلمان اچھے سے نکاح کر دیں تاکہ وہ آئندہ تمہارا گناہ جو ہے وہ جاری نہ رہے۔